خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شمشاد احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ سب سے پہلے میں ایک وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا تعلق نہ ارباب سیاست و صحافت سے ہے اور نہ ہی میں خود کو ایکیڈیمکس یا دانشوروں کی کیٹیگری میں شمار کرتا ہوں۔ عمر میری سفارت کاری میں گزری، جس کو آپ بیوروکریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بیوروکریٹ جو ملک کی نمائندگی کرتا ہے باہر کی دنیا میں۔ اور جب میں ریٹائر ہوا آج سے 20 سال قبل، اپنے آبائی شہر واپس لوٹا، تو میں نے کیونکہ جب تک میں سفارت کاری میں رہا تو بہت جھوٹ بولتا رہا، اپنی مملکت کے لیے، اپنی ریاست کے لیے بولنا پڑتا ہے۔ سفارتکار ہوتے ہی وہ ہیں جو باہر جا کر ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بول کر واپس آ کر مجھے اچھا لگا، لیکن میں نے اتنا گردآلود ماحول میری سانسوں میں آنا شروع ہوا۔ لاہور میرا آبائی شہر ہے، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے ملک کے مسائل تو باہر کا کوئی ہے ہی نہیں، سب کے سب مسائل ملک کے اندر کے ہیں۔ اس دن سے میں نے 2 کیلکولیٹڈ فیصلے کیے۔ ایک یہ تھا، اور وہ میرے 40 سالہ اس تجربے کی بنیاد پر جو میں نے باہر سفارتکاری کے دوران آبزرو کیا تھا، کہ باہر ہر اس ملک میں جہاں انگریزی زبان نہیں تھی، اور مجھے اکثر میں ایسے ممالک جانا پڑا، وہ لوگ ہمیشہ اپنی زبان میں بات کرتے تھے۔ حالانکہ جب میں ان کے ساتھ گولف کھیل رہا ہوتا تھا یا سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم پارٹیسپیٹ کرتے تھے، تو وہ میرے ساتھ انگریزی بول لیتے تھے، لیکن جب وہ اپنی ریاست کی نمائندگی کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک مترجم رکھتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں پورے طریقے سے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ میری انگریزی سمجھ لیتا تھا، لیکن یہ ضروری ہوتا تھا کہ اس کا انٹرپریٹر ہو۔ تو میں نے فیصلہ جو کیا، پہلا فیصلہ میرا کیلکولیٹڈ فیصلہ، کہ میں اب اپنی عمر میں وہ پرائی زبان انگریزی، چاہے میں جتنا بھی عبور ہو، کیونکہ میں ہر اپنا کالم، کتابیں سب انگریزی میں لکھتا ہوں، مگر میں نے کہا میں بات جب کروں گا اپنے دل کی تو اپنی زبان میں بات کروں۔ اور دوسرا فیصلہ، اس کا کسی حد تک آج کے ابھی جو باتیں ہوئی ہیں، ایاز امیر صاحب نے تو آج بہت ہمارے لیے کہتے ہیں نا دانائی کے دروازے کھول دیے ہیں، تو اس کا تعلق اس مسئلے سے ہے۔ اور وہ میرا فیصلہ یہ تھا، حالانکہ اس وقت میں 2004 میں واپس آیا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد 2 سال میں یونائٹڈ نیشنز میں کنسلٹنسی کر رہا تھا، کیونکہ ان کو مدد دے رہا تھا اس انٹرنیشنل فائنینسنگ فار ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو، جس کو میں نے چیئر کیا تھا ایز ایمبیسڈر۔ مگر جب وہ میری مدت پوری ہو گئی تھی تو میں نے حکومت کو کہا تھا مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے، میں صرف یونائٹڈ نیشنز میں کنسلٹنسی کے طور پر یہ 2 سال ان کی مدد کر دوں گا۔ اور وہ پوری کرنے کے بعد میں واپس آیا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کہیں بھی کوئی نوکری نہیں کروں گا، پاکستان کی یا کسی اور جگہ کی۔ تو اسی حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایکسٹینشن نہیں لوں گا، تو اس کا مطلب تو یہی تھا نا کہ میں اب اور نوکری نہیں کروں گا، مطلب تو یہی تھا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی۔ تو ایسی ہی بات تھی، بلکہ مجھے شوکت عزیز نے کہا کہ شمشاد صاحب آپ تو کچھ ہم سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں جب نوکری میں تھا ایز فورن سیکرٹری، اس پوزیشن میں ریکمنڈیشنز کیا کرتا تھا، میں نے کبھی کسی کا کیس ریکمینڈ نہیں کیا کہ یہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے۔ جس نے 60 سال کیے، میں کہتا تھا اس کو گھر جانا چاہیے۔
کیونکہ قانون یہ ہے. رول آف لا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر آپ نے رول آف لا میں فلیکسیبلٹی کمپرومائز شروع کر دیے تو پھر تو قانون نہیں رہے گا، بلکہ ہمارا جو سول سروسز کا سٹرکچر ہے وہ تباہ ہو جائے گا. بلکہ 2015 یا 14 میں میں نے ایک آرٹیکل اسی بات پر لکھا تھا کہ ہمارے سیاستدانوں کی خواہش ہے کہ وہ فوج کو بھی کیونکہ پولیس بنانا چاہتے ہیں تو وہ فوج کو اس طریقے سے انڈیوسمنٹ دیتے ہیں. اس وقت تک ایک ہمارے سربراہ فوج کے ان کو ایکسٹینشن مل چکی تھی، تو میں اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ یہ اس قسم کی رعایتیں فوج کو دے کر یہ فوج کا نظام خراب کر رہے ہیں. فوج کو یہ پولیس بنا دیں گے اور جو چیف ہوگا وہ ایک آئی جی کی حیثیت اختیار کر جائے گا. اور یہی ہوا، یہ ہوتا رہا. یہ اب ان لوگوں کا کام ہے جو بھی اقتدار میں ہوگا وہ دیکھے کہ آیا کہ یہ باتیں درست ہیں. جب آپ کو ایک آئین میں ایک ہدایت دے دی گئی ہے تو اس آئین کے مطابق ہونا چاہیے، کسی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ عمر بڑھا دیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کی پرفارمنس جو ہے وہ 60 سال کے بعد بھی ہو سکتی ہے، اگرچہ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ خاص طور پر 70 سال کے بعد تو کسی سفیر کو بھی سفیر بنا کر بھیجنا یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے. ہمارے 2 سفیر گئے ایسے جس پہ میں نے اعتراض بھی کیا تھا، پھر مجھے یہ کہا گیا تھا کہ یہ ہم نے نہیں اپوائنٹ کیے، یہ کہیں اور سے اپوائنٹ ہوئے ہیں. تو اب آپ سن لیجیے بات. بہرحال آج میں جب اس طرف دیکھتا ہوں، اور ابھی بات ہوئی تھی، جوش سے بھی بات ہوئی ہے، ہوش سے بھی بات ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کچھ سچ کی باتیں بھی ہو جائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کا بازار اتنا کھل گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سچ بولا جائے. تو پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ جس تصور کے ساتھ علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد اور خود مختار اور خوددار مملکت کا خواب دیکھا تھا یا تصور جو دیا تھا ہمیں، کیا آج کا پاکستان اس کے مطابق ہے؟ اور آیا کہ کیا قائد اعظم نے اسی خواب کو مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ایک آزاد مملکت کے خواب کو پورا کر کے جو کارنامہ دیا تھا، کیا ہم نے اس خواب کو اور قائد اعظم نے جو پاکستان چھوڑا تھا ان کے تصور کے مطابق اس کو رکھا؟ تو جواب یہی ہے کہ ہم نے، اگر آج قائد اعظم زندہ ہوتے تو وہ مایوس ہوتے، اگر امبیرس نہ ہوتے، بلکہ میری خیال میں تو وہ بہت زیادہ امبیرس ہوتے. جہاں تک یہ رجیم چینج کے سوال کا، میں شروع دن سے ایک مختلف نظریہ رکھتا ہوں، اور یہ میں نے ٹیلی ویژن پر اکثر اپنی بات یہ کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سازش تو ہوتی ہے، یہ دنیا میں بہت عام ہے، اور بالخصوص جب بڑی طاقتیں شامل ہو جائیں تو سازش ہوتی ہے، مگر وہ بڑی طاقتیں سازش نہیں کرتی. یہ پلیز ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امریکہ پاکستان کی آزادی کے بعد ہمیشہ سے ہماری معاملات میں بالخصوص سیاسی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے. وہ اس کا پریروگیٹو تھا، کیونکہ ہم نے پہلے دن سے اپنے آپ کو امریکہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. ہمارے حالات ایسے تھے، ہم پاکستان ایک ایسا ملک وجود میں آیا تھا جس کی مثال دنیا میں نہیں تھی. ہم ایک سیامیز ٹوئنز کی طرح ایک ایسے جڑواں 2 دھڑ تھے جو مکمل طور پر فزیکلی الگ تھے، سوائے a little bit of heart and mind connection. وہ تھوڑا سا ہارٹ، دل اور دماغ کا کنیکشن تھا، اور وہ اتنا کمزور تھا کہ it could not withstand the pressures of physical separateness. نتیجہ وہ نکلا کہ ہندوستان نے فائدہ اٹھایا اور ہمیں بروٹلی، جس کو کہتے ہیں، کاٹ کے رکھ دیا. اور جو ملک ہم سے الگ ہوا، جو دھڑ، یہ اب آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، وہ اصل پاکستان تھا. یہ اصل پاکستان نہیں ہے جس میں ہم آج رہ رہے ہیں. سن لیجئے، اس پاکستان میں آزادی سے پہلے
पाकिस्तान के हिमायती बहुत कम थे, बल्कि पंजाब और सिंध के जो वडेरे लोग थे वो तो अंग्रेजों को कहते थे कि पाकिस्तान मत बनाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें तुमसे बेहतर और कोई हुक्मरान नहीं मिलेगा। तो कभी नहीं। बाकी जो दो सूबे थे वहां अंग्रेज बाकायदा मिलिट्री कैंपेन्स लड़ रहे थे, फौजी कार्रवाइयां कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने जबकि हिंदुस्तान के बकिया तमाम सूबों में और रियासतों में एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया था, जहां लोगों को वोट देके मुकामी काउंसिलें बनती थी और एक कांग्रेस पार्टी तश्कील में आ गई थी, तो वो बाकायदा एक सियासत का उनको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिल रहा था। हमारे इन चारों सूबों को जो मौजूदा हैं, कतई भी कोई भी सियासी एक्सपोजर नहीं नसीब हुआ था। और जो अलग हुआ वो पाकिस्तान की बुनियाद वहां रखी गई थी। मुस्लिम लीग वहां वजूद में आई 1906 में ढाका में। वो वफद जो था जिसको शिमला डेपुटेशन कहते हैं, जो 1906 में अक्टूबर 1 1906 में लॉर्ड मिंटो को मिलकर जिसने ये मुतालबा किया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट दिया जाए ताकि हम माइनॉरिटी के तौर पर नहीं, हम एक कौमियत के तौर पर हमारा एक अलग तशख्खुस कबूल हो जाए, और वो मान लिया गया। तो असल जो पाकिस्तान था वजूद में आया, वो जो असल स्ट्रगल थी वो वहां आई थी। सिर्फ हमने अपनी गलतियों से, अब मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा कि हमने मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ क्या किया, क्यों अलग हुए, सिर्फ इतना काफी है कि वो एक सियासी क्राइसिस था, क्योंकि एक बाकायदा बड़ा अच्छा इलेक्शन हुआ था। उसके वर्डिक्ट को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किसने किया कि जो मेजॉरिटी अक्सरियत वाली की पार्टी, उसको इख्तिदार नहीं दिया गया, और फौज और भुट्टो ने मिलकर एक ऐसा स्टैंड ले लिया जिसके बाद जाहिर है जो होना था वो एक अलमिया पाकिस्तान का पैदा हो गया। तो इस किस्म के अलमिये होते रहे हैं। बाकी बाहर से तो मुदाखलत होती है, क्योंकि हमने रूस को शुरू में ही नाराज कर दिया था। ऐसे, अब ये तारीखी वाकया है, आप लोगों को शायद ना पता हो कि जब हम आजाद हुए तो हमारी जितनी भी सिविल मिलिट्री कनेक्शंस वाली, इंपीरियल कनेक्शंस वाली जो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी थी, उस सब की जो तवज्जो थी और ज़हनी कुर्बतें थी वो अमेरिका के साथ थी। वो मगरब को अपना आका समझते थे आज़ादी से पहले भी। तो उन्होंने जब ये जोर तवक्को रखी कि अमेरिका अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को दावत देगा, वो तवक्को पूरी नहीं हुई, और प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने लियाकत अली को दावतनामा नहीं दिया। बल्कि ये हुआ कि ट्रूमैन की तो ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान बने ही ना, अमेरिका की शुरू में ये ख्वाहिश थी, और अंग्रेजों को कहा, चर्चिल को कहा गया कि तुम ये क्यों बांट रहे हो, हमें इंडिया इकट्ठा छोड़ के जाना चाहिए, क्योंकि हमें लड़ने में आसानी रहेगी सोवियत एम्पायर के साथ। तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, हम तो बस तंग आ गए, जाना है, तो वो अलग हो गया। लेकिन असल चीज यही है कि जब पाकिस्तान फिर बना तो ट्रूमैन ने पाकिस्तान को वो तवज्जो नहीं दी जो नेहरू को दे रहा। उसकी ख्वाहिश थी कि नेहरू के साथ, नेहरू की सारी तवज्जो रूस की तरफ थी। तो एक अजीब डायलेमा था हर तरफ। तो हम अमेरिका के साथ दोस्ती करना चाहते थे, अमेरिका नेहरू के साथ करना चाहता था, नेहरू रूस के साथ करना चाहता था। तो उस सूरत में फिर हमारे सिफारतकारों ने काम दिखाया कि ईरान में राजा गजनफर अली खान उस वक्त वहाँ सफीर थे। तो लियाकत अली खान ट्रांजिट कर रहे थे लंदन। वहाँ रात को खाने पर इत्तेफाक से जो एक मेहमान था वो सोवियत यूनियन का सफीर था, और वो था आजरी, मुसलमान था। तो वहाँ खुलकर जब बात हुई तो राजा साहब ने कहा कि यार तुम सोवियत यूनियन से हमारे प्राइम मिनिस्टर को दावतनामा दिलाओ, हम विजिट करना चाहते हैं। उसने कहा मैं 1 हफ्ते में दावतनामा दे देता हूँ। ये सब चीजें आपको उस साजिश के कॉन्टेक्स्ट में मैं समझा रहा हूँ। तो वो दावतनामा आ गया, लेकिन हम जिस वक्त हमने वो दावतनामा लहराया कि हमें रूस ने ये दावतनामा दे दिया है, अगले दिन ट्रूमैन ने भी दावतनामा दे दिया, और हमने रूस का दावतनामा एक तरफ रखा और अमेरिका चले। नेहरू हमसे पहले 2 हफ्ते गुजार आया था, नेहरू के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर 2 हफ्ते गुजारता है, और वहां अच्छी बातचीत हुई, 2 हफ्ते अच्छे गुजरे।
اور جتنی تھوڑی بہت مدد کی ضرورت تھی $2-4 ملین مل گئے ہوں گے. لیکن اصل چیز مسئلہ پیدا ہوا جب ٹرومین نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر ہمیں آپ کی فوج کی ضرورت ہے کوریا میں, ایک دستہ بھیجے. لیاقت نے کہا کہ نہیں, میرے قائد کا تو ویژن یہ ہے کہ پیس ود آل اینمٹی ود نن, ہم نے تو کسی سے جنگ نہیں لڑنی. تو اس پہ امریکہ ناراض ہو. لیاقت علی واپس آتا ہے اور لیاقت علی کے پھر ہمارے سفارتکار نے کہا جی اب چین چلتے ہیں, اب روس چلتے ہیں. تو 2 ہفتے پہلے روس جانے سے لیاقت علی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ سازش امریکہ کرتا ہے. امریکہ کا جو ناراضگی ہے وہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یہاں, ہماری قوم ہے, ہم اندر سے سازش کرنے والے ہم خود ہیں, اور یہ ہمارا وتیرہ ہے, ہماری ثقافت ہے. میں اس کی مثال آپ کو اور دیتا ہوں. جب رنجیت سنگھ یہاں پھرتا تھا گھوڑے پر, ایک سکھ سرکردہ لیڈر کے طور پر, ینگ لڑکا 13-14 سال کا, تو ہمارے لوگوں نے, اندرون شہر کے لوگوں نے, اس وقت افغان رولر ہوتا تھا, مغل نہیں تھا, افغان رولر تھا لاہور کا, تو اس کو رنجیت سنگھ کو بولا تم رات کو آؤ قبضہ کر لو, ہم یہ لاہور شہر کے سارے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے. ٹھیک ہے. وہ دروازے کھلے ہوئے, رنجیت سنگھ نے لاہور قابو کیا, لاہور کے بعد اس نے پنجاب پورا قابو کیا اور امپائر بنا لی, ایمپرر بن گیا رنجیت سنگھ سکھوں کا. تو یہاں ایک مغلوں کے ہوتے ہوتے ایک نئی امپائر بنی. تو کیسے بنی؟ سازش کرنے والوں نے دروازہ اندر سے کھولا تھا. تو ہم بہت ماہر ہیں. ابھی بھی یہ جو واقعہ ہوا ہے, صرف امریکہ نے ہمارے سفیر اسد مجید کو بلا کر یہ کہا کہ ہمیں تمہارے پرائم منسٹر کی پالیسیاں پسند نہیں ہیں. اس کو کیسے پسند ہوں گی؟ تو ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے, اور اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا تو یہ ہوگا, اگر نہ ہوا تو یہ ہوگا. یہ اگر سازش کرنی ہوتی تو کوئی سازش کرنے والا اپنی نیت اس طرح واضح کر کے نہیں بتاتا. سازش اندر سے ہوئی ہے. اب میں اس کی وہ تو اب آپ دیکھ لیجئے. یہ میں البتہ آپ کو کہہ سکتا ہوں, ایک تجویز دی گئی ہے کمیشن بنائیں. یہ میں نے ایک دن لائیو ٹیلی ویژن میں کہا تھا کہ خدا کے لیے کمیشنوں کا کھیڑا چھڑ دیو. کمیشن ہمارے ہاں آج تک بھی کچھ نہیں نتیجہ نکلتا. کوئی بھی کمیشن لے لیجیے, چاہے وہ حمود الرحمان ہے یا شفیق الرحمان ہے یا رحمان ملک کا کمیشن ہے یا کسی کا بھی سمجھ لیجیے, کسی کمیشن کی رپورٹ کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی. یا وہ آرکائیوز کا حصہ بن جاتی ہے یا پھر ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے. تو آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے, چھوڑ دیجئے. اس کی بجائے ایک اپروچ نئی بنائیے. وہ یہ ہے کہ علامتوں کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. علامتیں کیا ہیں؟ علامتیں یہ ہیں کہ جی عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں. بس میں ختم کر رہا ہوں. عدالتیں انصاف نہیں کر رہی ہیں, پارلیمنٹ قانون سازی نہیں. یہ مسئلے نہیں ہیں, یہ علامتیں ہیں ہمارے مسئلوں کی. پارلیمنٹ لیجسلیشن نہیں کر رہی ہے, وکیل اپنا کام نہیں کر رہا ہے, جج اپنا فیصلہ نہیں دے رہا ہے, انصاف نہیں کر رہا ہے, یونیورسٹیاں ٹھیک نہیں پڑھا رہی, ہسپتال خراب ہیں. یہ سب علامتیں ہیں ایک بڑی بیماری کی. آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ بیماری, اور وہ بیماری ہے کہ رول آف لا بیسڈ گورننس اس ملک کو درکار ہے. وہ ایک دفعہ ہو جائے گی تو آپ کے لوگوں, آلریڈی جب سے یہ پچھلے 3-3.5 سال آئے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ ذہنیت میں تبدیلی آنی شروع ہو گئی ہے. اور جو کوئی سمجھتا ہے کہ 2 سالوں میں یا 3 سالوں میں یا 2 ہفتوں میں کوئی تبدیلی آ جائے گی, وہ بیوقوف ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ حالیہ صدی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد جتنی بڑی تبدیلیاں جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہیں, اس میں چائنا ہے, جاپان ہے, کوریا ہے, سنگاپور ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, اور حال ہی میں روانڈا جیسا ملک جہاں ایک میسو میسیکر ہوا, وہاں ایک بڑا دبلا پتلا سا ملٹری جنرل آیا پال کگامے. اس نے 15 سال میں اس ملک کا نقشہ بدل دیا. وہ جو اتنے ٹرائبل وارفیئر وہ ختم ہو گئی, نیشنل ہارمنی آ گئی, اور وہ اکنامک ترقی کے راستے پر چل پڑا ہے کیونکہ اس کے پاس اقتدار ہے مضبوط, اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں. تو میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ جو پارلیمنٹ کا اپنا سٹنٹ کھیلا ہوا ہے نا اس وقت, سرکس جو, یہ ختم ہونا چاہیے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ یہ صرف
करप्शन जहां असल पैदा हुआ था ये ब्रिटानिया, वहां भी फेल हो गया है। अमेरिका में भी ये सिस्टम फेल हो रहे हैं। हमें वो अपना सिस्टम अपनाना है जो हमारे मिजाज के मुताबिक होगा। हम हैं खलीफाओं की कौम, लेकिन उस दौर से हमें अब बाहर निकलना होगा। एक जदीद मुआशरा जो कायदे आज़म ने सोचा था, प्रोग्रेसिव मुआशरा, जिसकी बात अभी अयाज अमीर ने भी की है कि हमें उन लेवल पे सोचना हो, तब्दीली लाना, क्योंकि आपके सबसे बड़े जो पसमानदगी की वजह है ये वो तबका है ऑब्सक्योरेंटिज्म वाला, जिसने आपकी मस्जिद की इंस्टीट्यूशन को तबाह कर दिया। पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मस्जिद को आप एक रिस्पेक्टेबल प्रेमिसेस बनाएं, हर गांव का, हर शहर का, हर मोहल्ले का। तो ये मैंने चंद प्रायोरिटीज आपको बताई हैं, बाकी तो सब पता है। तालीम होनी चाहिए, अस्पतालों अच्छा होना चाहिए, और गवर्नेंस के तरीके। गवर्नेंस का वही है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए